الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے سلسلہ وار درس اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. ہم 11ویں باب تک پہنچ چکے ہیں. 11واں باب ہے. شیخ فرماتے ہیں من الشرک النظر لغیر اللہ تعالی وقول اللہ تعالی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. شیخ نے ابتدا میں توحید کے مسائل کو بیان کیا اور اس کے بعد توحید کی ضد شرک کیا کیا چیزیں ہیں ان کو بیان کیا. اس میں سے آج یہ بیان کر رہے ہیں من الشرک النذر غیر اللہ تعالی. ایک شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نذر مانی جائے. اور شرک اکبر میں سے یہ ہے. شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر. غیر اللہ کے لیے نذر ماننا، غیر اللہ کے لیے منت ماننا، یہ شرک اکبر میں سے ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف پھیرنے کا نام شرک اکبر ہے، جس کی بخشش نہیں ہونے والی ہے. اس لیے اس سے توبہ کرنا ضروری ہے. وفات سے پہلے جو اس سے توبہ کر لے، اسے چھوڑ دے، توحید کو اپنا لے، صرف اللہ ہی کے لیے نذر مانے، تو وہ توحید کے راستے پر آ گیا اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو اس نے پورا کر لیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ایمان والے بندوں کے بارے میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ یہ اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں. جو یہ منت مان لیتے ہیں، اگر یہ اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہے تو اس کو یہ پوری کرتے ہیں، اور یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بڑی عام ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف کی کہ یہ اپنی منت پوری کرتے ہیں. تو گویا اللہ کی خاطر منت پوری کرنا یہ عبادت ہے اور یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا جو کچھ تم نذر مانتے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ایک ایک چیز کا اس نے حساب کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا. اس میں جو نیکی کی چیز ہوگی اس کا بدلہ ملے گا، اور جو کچھ برا ہوگا اس کی سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے. اس طرح سے منت ماننے کی صورت اگر ہم دیکھیں، نظر عربی زبان میں لفظ نظر، نظر کے معنی عربی زبان کے اعتبار سے کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لینا، اور شرعی اعتبار سے کوئی عبادت اپنے اوپر لازم کر لینا جو اللہ نے لازم نہیں کیا ہے. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث معروف ہے کہ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ نظر مانی تھی کہ میں بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، مسجد حرام میں 1 رات اعتکاف کروں گا، تو کیا میں وہ اعتکاف پورا کر لوں اسلام کے بعد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفِ بے نظرک، جاؤ اپنی نظر پوری کر لو. تو نظر یہ منت انسان اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لازم نہیں کیا ہوتا ہے.
اس لازم کرنے کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی یوں ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں آج یا کل یا پرسوں یا فلاں دن یا ابھی اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھوں گا، یا اللہ کے لیے اتنا خرچ کروں گا، یا اللہ کے لیے اتنا صوم رکھوں گا۔ تو یہ منت نظر عام ہے، عام منت ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت میں ہو تو اسے پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان نے اپنے اوپر فرض کر لیا۔ ایک نظر معلق ہے کہ آدمی کہتا ہے اگر میرا کھویا ہوا فلانا مال مل گیا، یا میرا پھنسا ہوا فلانا معاملہ حل ہو گیا، یا میرا فلاں بیمار اچھا ہو گیا، تو میں اتنا صدقہ کروں گا، اتنے دن صوم رکھوں گا، اتنی رکعتیں صلاح پڑھوں گا۔ یہ نظر معلق ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کی نظر مانی تو اسے بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ جس چیز پر معلق کیا تھا وہ ہو جانے کے بعد، بیمار اچھا ہو گیا، مال آپ کا مل گیا، پھنسا ہوا معاملہ حل ہو گیا، تو جو آپ نے منت مانی تھی وہ منت اب آپ پوری کیجئے، اگر وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی منت ہے۔ جیسا کہ آگے ابھی حدیث آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی منت مانے تو وہ اسے پوری کرے، ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی منت مانے وہ اسے پوری نہ کرے۔ تیسری صورت یہ ہے جس کو نظر لجاج کہتے ہیں، یا ایک قسم کی صورت ہوتی ہے۔ آدمی کسی کام میں اگر میں یہ نہ کروں تو مجھ پہ ایسا ہو جائے، میں ایسا کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اگر فلاں کام نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق، مثلا بعض لوگوں نے جنہوں نے ہر بات پہ طلاق کو ہی مشغلہ بنا لیا ہے، میں فلاں کام نہ کروں تو مجھے 10 رکعتیں پڑھنا پڑے گا، میں فلاں کام نہ کروں تو مجھے 3 دن روزہ رکھنا پڑے گا، یا میں فلاں کام کر ڈالوں تو مجھے 5 دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس طرح کی چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں مستقبل میں کرنے والی چیزوں کے تعلق سے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ اصلاً منت سے زیادہ یہ قسم ہے۔ اگر کسی نے کسی غلط بات پہ اس طرح کی قسم کھا لی ہے تو وہ قسم اسے توڑ دینا چاہیے، اور وہ منت پوری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قسم کا کفارہ دینا چاہیے۔ اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑا پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی طاقت نہ ہونے کی بنیاد پر، کہ کوئی بھی طاقت نہیں، نہ 10 کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے، نہ 10 کو کپڑا پہنانے کی طاقت ہے، نہ غلام کو آزاد کرنے کی طاقت ہے، تو ایسی صورت میں وہ 3 دن صوم رکھے، 3 دن روزے رکھے۔ تو یہ نظر کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ نظر اصلاً مکروہ ہے، عبادت تو ہے لیکن یہ مستحب عبادت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تنظروا، نظر مت مانو، منت مت مانو، فإن النظر لا يغني عن القدر شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل، کہ منت ماننے سے تقدیر کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ نے مقدر کیا ہے، لیکن منت ماننے کی وجہ سے بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ ایک شخص جس وقت منت مانتا ہے، کوئی چیز، کوئی مسئلہ اس کا حل نہیں ہو رہا ہے تو منت مان لیتا ہے، بیمار ہے تو منت فلاں، اس وقت جب منت مانتا ہے تو جس چیز کی منت مان رہا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی قیمت اس چیز کے مقابلے میں بہت کمتر ہوتی ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یہ مہنگی لگنے لگتی ہے، پھر یہ مشکل لگنے لگتی ہے، پھر اپنے آپ کو تنگی میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لازم نہیں کیا تھا، اس نے خود اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر لیا، اور اس کے بعد میں لازم کر لینے کے بعد
خوشی خوشی یہ کام کرنے کے بجائے تنگ دلی سے کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کی بندگی کا جو حق ہے کہ اللہ کی بندگی خوش دلی کے ساتھ کی جائے وہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ بددلی کے ساتھ کر رہا ہے، اور یہ پسندیدہ جو ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے خوش دلی کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ جو لوگ بددلی سے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ منافق کی نشانی قرار دیا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب صلاۃ کے لیے قیام کرتے ہیں تو بالکل سستی کے ساتھ، کوئی ذوق و شوق ان کے اندر نہیں ہوتا۔ تو نظر کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی منت مانتا ہے اس وقت تو وہ اس چیز کے حصول کی خواہش میں رہتا ہے اور بڑی سے بڑی منت مان لیتا ہے، لیکن جب اس کی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو دینے میں بددلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ ایک وجہ ہے منت کے مکروہ ہونے کی۔ دوسری وجہ منت کے مکروہ ہونے کی یہ ہے کہ ایک چیز اللہ نے آپ پر لازم نہیں کیا تھا، فرض نہیں کیا تھا، واجب نہیں کیا تھا، آپ نے از خود اپنے اوپر واجب کر لیا۔ یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے آپ پہ فرض نہیں کیا اور آپ اپنے اوپر فرض کر لیں، اپنے آپ کو ایک چیز میں پھنسا لیں، مجبور کر لیں۔ اس وجہ سے بھی یہ مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کی وجہ سے بھی مکروہ ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ مکروہ ہے منت ماننا، خصوصاً نظر معلق۔ جب آدمی کہتا ہے یا اللہ میرا بیمار اچھا ہو جائے تو میں تیرے لیے 4 رکعتیں پڑھوں گا، یا 10 غریب کو کھانا کھلاؤں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی اللہ سے شرط لگائے بغیر کریں۔ آپ اللہ سے شرط لگاتے ہیں یا اللہ تو میرا یہ کام کرے گا تو میں تیری یہ عبادت کروں گا۔ یہ ایک بندے کا صحیح طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ نے جائز تو رکھا ہے اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے جائز فرمایا ہے، لیکن یہ کراہت کے ساتھ جائز ہے، مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن انسانی طبیعت ہے، جلد بازی ہے، انتظار نہیں ہے، اور منت مانے بغیر خرچ نہیں کرنا چاہتا، منت مانے بغیر عبادت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ اور اس کا حکم وہی ہے جو بتایا گیا کہ اگر منت مان لیا ہے اور جس چیز شرط کے مطابق مانا ہے وہ شرط پوری ہو گئی تو اسے منت پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر بلا شرط مانا ہے تب تو اس کے اوپر پورا کرنا ضروری ہی ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے اگر منت مانا جائے تو مکروہ ہے، اللہ کے لیے منت مانا جائے تو مکروہ ہے، اور اگر غیر اللہ کے لیے مانا جائے تب تو حرام اور شرک ہے۔ کوئی کہے بابا جی کسی مورتی پہ جا کے، کسی استھان پہ جا کے، کسی قبر پہ جا کے، کسی درگاہ پہ جا کے، کہیں بھی جا کے کوئی منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کے یہاں چراغ جلاؤں گا، آپ کے یہاں چادر چڑھاؤں گا، آپ کے یہاں اتنے دیگ چڑھاؤں گا، اتنے نقدی چڑھاؤں گا۔ اگر غیر اللہ کے لیے اس طرح کی منت مانی جاتی ہے تو وہ شرک ہے، شرک اکبر، جس سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اپنے دین کی تجدید کرے اور اس شرکیہ عمل کو چھوڑ دے، اس پر نادم اور شرمندہ ہو اور پکا عہد کرے کہ ایسا آئندہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسا کہ یہ 2 آیتیں پڑھی گئی، اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی نظر مانے تو وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، یعنی اپنی منت پوری کرے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کی منت مانے تو وہ اپنی منت نہ پوری کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔
ایسی منت پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین۔